عقیل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر قرآن کی آیتوں میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ خاص طور پر عورتوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ کاش ایسی کوئی آیت نازل ہو کہ عورتوں کا ذکر بھی خاص طور پر کیا جائے، جو عورتیں اللہ کی نیک بندیاں ہیں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے اقیم الصلاۃ، اقیمو یہ مذکر کا صیغہ ہے اور اس کا لفظی ترجمہ ہے تم سب مردوں نماز قائم کرو، لیکن شرعی اصول یہ ہے کہ اقیمو ہے تو صیغہ مردوں کے لیے، لیکن یہ حکم عورتوں کو بھی ہے اور عورتیں بھی اس میں داخل ہیں، بچے بھی جو بالغ ہوں وہ اس میں داخل ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کو جانتی تھی، جن عورتوں نے یہ سوال کیا وہ اس مسئلے کو جانتی تھی، لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمارا ذکر خصوصیت کے ساتھ الگ طور پر کیا جائے، یعنی مردوں کے ساتھ ساتھ ہمارا ذکر بھی ہو کہ مسلمان جو مرد ہیں ان کا بھی درجہ ہے اور مسلمان عورتیں ہیں ان کا بھی وہی درجہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار فرمایا۔ حضرت زید بن حارثہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، تو لوگ زید بن محمد کہنے لگے، قرآن کا حکم نازل ہوا کہ نسب تبدیل نہ کیا جائے اور جو باپ ہے اسی کا نام لیا جائے، تو پھر لوگ کہنے لگے زید بن حارثہ، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہاں پر زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ عام تھی کہ لوگ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی بیوی کو اپنی سگی بہو سمجھتے اور وہ اگر ان سے نکاح کرتے تو لوگ بڑا معیوب سمجھتے۔ اب یہ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں ہوتی، سگی بہو نہیں ہے، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے وہ طلاق دے دے یا طلاق دے دے تو وہ عورت جب عدت گزار لے تو اس سے منہ بولا باپ نکاح کر سکتا ہے۔ حضور فرما دیتے یا قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ یہ رسم اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ یہ جڑوں سے نکلنے والی چیز نہیں تھی، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کرنا ضروری تھا۔ جیسے ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے
کہ شرعی طور پر جہیز کا مطالبہ کرنا یہ غلط ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ سادگی ہونی چاہیے، لیکن دن بدن آپ دیکھیں شادی کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. اب اگر ہمارے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور ہمت کریں اور وہی اعلان کریں کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے بچوں کی شادی کریں گے اور انتہائی سادگی کے ساتھ کریں گے اور اعلانیہ کریں گے، تو یہ مخیر حضرات آگے بڑھ کر ایسا کریں گے تو یہ رسم ختم ہوگی، ورنہ تو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہونا. پتہ سب کو ہے، سب کو معلوم ہے کہ جہیز کی رسم اس وقت لعنت کی شکل اختیار کر گئی ہے. شادی کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے لڑکے والوں کو بھی نقصان ہے، لڑکی والوں کو بھی نقصان ہے. اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی اور لڑکے بھی بڑے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ جب 40-50 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے، اگر غریب آدمی ہے تو کہتا ہے کہ 5-10 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے تو پھر میں شادی کروں گا. اس طرح عمریں گزر رہی ہیں. تو کہتے سب ہیں یہ غلط ہے، ہم تقریروں میں بھی کہتے ہیں، لیکن کوئی بظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی پھوپھی ذات جو بہن ہے حضرت صفیہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش، یہ حضور کی پھوپھی ذات ہیں، پھوپھی کی بیٹی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں کرنا. پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ سے کرانا ہے اور پھر ان کی نہیں بنے گی اور یہ جدائی ہو جائے گی، عدت گزار لیں تو پھر آپ زینب بنت جہش سے نکاح کریں، تاکہ منہ بولے بیٹے کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی گندگی ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت زینب بنت جہش کے گھر پر، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ پیغام جو لے کر آیا ہے وہ حضور کے لیے لے کر آیا ہے. بڑے خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا. لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے لیے پیغام بھیجا ہے تو وہ بڑے اس پر ناراض ہوئے. یعنی ناراض کا مطلب یہ کہ پریشان ہوئے. حضور کے فرمان سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ تو وہ پریشان ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک غلام تھے اور پھر بعد میں آزاد ہوئے، تو ہر کوئی تانا دے گا کہ زینب بنت جہش کا نکاح جو ہے غلام سے ہوا، اور وہ تو قبیلے قریش سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں، آیت نازل ہونے سے پہلے ہی زینب بنت جہش جو ہے وہ آگے آ گئے اور ان کا خبردار، رسول اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، تم یہ مت دیکھو کہ کس کے لیے بھیجا ہے، بھیجنے والا کون ہے. تو دل و جان سے اسے تسلیم کرو ورنہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. تو ان کے پورے گھر والے، سارا گھرانہ راضی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب سے انہیں بچا لیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ. مومن اور مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم کا، کوئی کام کا فیصلہ فرمائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد انہیں اپنے معاملات کا اختیار باقی نہیں رہتا. کتنی پیاری آیت ہے. آج ہم
غور کریں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ہم اپنے معاملات کو فوقیت دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو کھلی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ اب حضرت زید سے نکاح تو ہو گیا، مگر ذہنی ہم آہنگی نہ آتی ہے، کیونکہ ذہنی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے مقام و مرتبے کو وہ تسلیم کر لے۔ تو حضرت زینب بہت کوشش کرتی تھی کہ میں حضرت زید بن حارثہ کے مقام و مرتبے کو سمجھوں کہ وہ میرے شوہر ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان مجبور ہوتا ہے، اس کا ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں ایسا ہو کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو اپنے ذہن میں بٹھانے میں ناکام ہو جائے تو وہ گھر چل نہیں سکتا۔ تو حضرت زید اور حضرت زینب بنت جہش کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے تھے۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا تھا، حالانکہ وہ تو نیک خاتون تھی، اور جو نیک خاتون ہوتی ہیں وہ تو شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ رب کی طرف سے تھا، کیونکہ ان میں جدائی ہوگی اور پھر حضرت زینب بنت جہش کو ام المومنین بننا تھا، تو اس لیے معاملہ تھا۔ تو حضرت زید بار بار حضور کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ، اگر آپ نے میرا نکاح نہ کرایا ہوتا تو میں ایک دن میں طلاق دے دیتا، اتنا میں ان سے تنگ ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں طلاق دوں۔ اب اگر کوئی ہم سے آ کر کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو ہم یقیناً یہی کہیں گے کہ جناب کیسی بات کرتے ہیں، آپ گھر کو نبھانے کی کوشش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا طلاق کا نام مت لو، اللہ سے ڈرو، اور تم یہ مت کہو کہ وہ مغرور ہے یا وہ مجھ سے لڑتی ہے، بلکہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو۔ تمہارے کوئی ایسے معاملات ہوں گے جو وہ برداشت نہیں کر پاتی، یہ تو ایک جو سلو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شوہر آئے تو اسے اپنی غلطی یاد دلائیں اور بیوی کا پیغام آئے تو اسے اپنی غلطی یاد دلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلو کرنے کی بڑی کوشش کی۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آخرکار ایک دن حضرت زید سے برداشت نہ ہوا اور پھر انہوں نے طلاق دے دی۔ تو اس آیت کریمہ کو، اس واقعے کو قرآن نے اس طرح بیان فرمایا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے محبوب یاد کریں وہ وقت کہ وہ زید انعم اللہ علیہ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ انعمت علیہ اور جن پر اے محبوب آپ نے انعام کیا۔ اب آپ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جو شرک 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 کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ ذرا ان کو کوئی سمجھائے کہ جب انعم اللہ علیہ آ گیا کہ جس پر اللہ نے انعام کیا تو پھر وہ انعمت علیہ کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ حقیقی طور پر انعام کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے، جسے اللہ نے نعمت دی اور جسے آپ نے نعمت دی۔ تو یہ بتا رہا ہے، یہ پیغام دے رہی ہے یہ آیت کہ ساری نعمتیں دینے والا تو اللہ ہے اور حضور تقسیم فرمانے والے ہیں۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جسے اللہ نے نعمت دی اور جسے آپ نے نعمت دی۔ اس زید سے آپ کہتے امسک علیک زوجک، تو اپنی زوجہ اپنے پاس رکھ، اسے طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور تو اپنی غلطیوں پر غور کر اور اللہ سے ڈر،
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو بات اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ بات آپ اپنے جی میں چھپاتے تھے. یعنی آپ یہ جانتے تھے کہ یہ زیادہ دیر تک نکاح چل نہیں سکے گا اور زید طلاق دیں گے اور پھر مجھے زینب بنت جہش سے نکاح کرنے کا حکم ہوگا اور یہ میری زوجیت میں داخل ہوں گی. لیکن یہ چونکہ راز تھا اس لیے آپ نہیں بتاتے تھے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ تھا. اب اس بات کا اندیشہ ضرور رکھتے تھے کہ جب میں کام کروں گا تو اس موقع پر لوگ تانا دیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ کام کیا. کیونکہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو تانے تو ملتے ہیں. بس ابھی میں نے کہا کہ مخیر حضرات اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کریں تو آگے بڑھ کر کہیں کہ بالکل سادگی سے کریں گے، لیکن وہ یہ کریں گے تو کچھ لوگ تو ایسے کہنے والے ہوں گے ہی نا کہ دیکھو یہ کنجوس آدمی ہے، پیسے بچانے کے لیے یا ان کی مالی پوزیشن خراب ہو گئی ہے تو اپنی مالی پوزیشن چھپانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں. تو یہ بولنے والے تو ہوں گے، لیکن جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ کسی کے تانے کی پرواہ وہ نہیں کرتا. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ جب یہ منافقین تانے دیں گے تو جن کا ایمان کمزور ہے ان کے دل میں اگر کوئی خیال آ گیا تو ان کا ایمان برباد ہو جائے گا. کیونکہ نبی کے متعلق کوئی خیال آئے اور انسان بدگمانی کرے تو ایمان جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی خوف فرماتے تھے. تو فرمایا گیا کہ آپ اللہ ہی کا خوف رکھیں، اللہ کے حکم پر کام کریں. باقی ہدایت دینا وہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا بچا لے گا. فلما قضى زید منها، یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ بڑے من گھڑت واقعات یہاں پر سناتے ہیں اور اس سے وہ حضور کی توہین و بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پر مستشرقین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو الف لیلا کی کہانی بنا کر پیش کی ہے. کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ حضرت عاقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو حضرت زینب بنت جہش اپنے گھر میں تھیں اور وہ اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھیں اور رسول اللہ نے دیکھا تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کہ وہ دل میں آ گئیں اور آپ بڑے پریشان ہو گئے. آپ نے بڑا اپنے دل کو منانے کی کوشش کی اور پھر یہ ہوا وہ ہوا، خوب بکواسات کرتے ہیں. حالانکہ ذرا سوچے تو صحیح، زینب بنت جہش حضور کے گھر میں تو پرورش، حضرت زینب بنت جہش نے حضور کے گھر میں تو پرورش پائی ہے. کوئی زینب بنت جہش ایسی عورت تو نہیں تھی کہ رسول اللہ نے انہیں نہ دیکھا ہو. وہ تو آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں اور حضور کے گھر میں آنا جانا ان کا ہمیشہ لگا رہتا تھا. تو کیا ایسی الف لیلا کی فضول وہ کہانیاں بناتے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، ان لوگوں کی زبان پہ یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ انہیں جس واقعے میں بھی رسول اللہ کی توہین کا پہلو مل جائے نا وہ تفسیر کے اندر درس قرآن میں اس واقعے کو ضرور لائیں گے. اب چاہے وہ واقعہ من گھڑت ہو، چاہے وہ جھوٹا واقعہ ہو، چاہے اس سے رسول اللہ کی توہین بیعت بھی ہو، ان کو ایسے واقعات لانے ہوتے ہیں، مقصد حضور کی محبت دل سے نکالنے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاکوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر خطا سے، ہر لغزش سے محفوظ فرمایا. بلکہ دیگر انبیاء جو گناہوں سے، تو دیگر انبیاء بھی پاک ہیں
لیکن ظاہری لغزشیں ان سے ہوئی جو کہ گناہ نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان ظاہری لغزشوں سے بھی محفوظ فرمایا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب حضرت زید کی غرض زینب سے نکل گئی، یعنی جب زید نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، زوجناکہا، جو یہ من گڑت واقعہ سناتے ہیں وہ ذرا سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش سے کرایا۔ کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا۔ تو یہ تو اللہ نے نکاح کروایا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس میں دخل بھی نہیں ہے۔ کیوں کروایا ہم نے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومنوں پر حرج نہ ہو، یہ رسم ختم ہو جائے کہ جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اور عدت گزر جائے تو منہ بولے باپ جو ہیں ان سے شادی کر سکیں، اور اگر وہ شادی کریں تو لوگ برا کہیں، یہ ساری رسومات ختم ہو جائیں، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا کام، اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے، تو چونکہ اللہ کا حکم تھا تو ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ نے کیا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کرنے میں نبی کو کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ تو اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے پچھلے لوگوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انبیاء نے معاملات کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں ان چیزوں کی کیا حاجت، لیکن رب کا حکم تھا تو جس طرح رب حکم فرمائے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا کام مقرر تقریر ہے، مقرر تقدیر ہے، یعنی اللہ نے جو مقرر کیا وہی ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، منافقین کہتے کہ بہو سے شادی کر لی، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو حضور کے 4 بیٹے تھے، لیکن وہ بچپن میں انتقال کر گئے، اتنی عمر انہوں نے نہیں پائی جنہیں مرد کہا جاتا ہے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئے، وہ جوان نہیں ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بالغ مرد جوان کے والد نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں۔ ہاں، وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول کا درجہ باپ سے بھی بلند و بالا ہے۔ وہ روحانی والد ضرور ہیں، مگر بات یہاں پر حقیقی باپ ہونے کی ہو رہی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں،
کہ جس نے جوانی پائی ہو. ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ نبی بنتا. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتے تو اللہ کے نبی ہوتے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس لیے آپ کے تمام بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہوا. وہ خاتم النبیین اور رسول اللہ آخری نبی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین نور قرآن سے روشن و منور فرمائے. بس یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کا درس ہو، حدیث کا پیغام ہو تو رسول اللہ کی شان ہی بیان کی جائے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اس میں اضافہ ہو، اور ہم بھی اور تمام لوگ بھی وسوسوں سے محفوظ رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا، ہمیں رب العالمین مزید اپنے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اس میں فنائیت نصیب فرمائے.